بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب الداء والدواء یا الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، جس کے پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب پچھلی مجلس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ گناہوں کے اثرات اور نتائج انسانی زندگی پر، اس کے دل پر، اس کے ماحول پر کیا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا، امام القیم رحمہ اللہ نے اس چیز کو بڑی تفصیل سے لیا ہے، تو انہی اثرات اور انہی نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ لکھتے ہیں گناہوں کا خاصہ یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے بیج کا کام کرتا ہے۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے، اصل میں چونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ محسوس اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے دل کو جو طاعت اور ایمان کی جو روشنی ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہے۔ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں گناہوں کے اثرات سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اثرات سے، اس لیے صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ گناہوں کا خاصہ یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے بیج کا کام کرتا ہے، اور ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا گناہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بالکل واضح، اگر آپ حساب لگائیں تو بالکل واضح چیز ہے۔ ایک سے آپ کہیں کہ ہاں بھائی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، وہ جھوٹ بول دے گا ارے فلاں جگہ مشغول تھا، ارے کس کام میں مشغول تھا تو یہ تھا۔ اس طریقے سے وہ جھوٹ کا سلسلہ آگے بڑھتا ہی جائے گا، یہاں تک کہ آدمی کے لیے گناہ کا چھوڑنا اور اس بھنور سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بعض سلف صالحین کی ارشاد ہے، گناہ کی سزا دوسرے گناہ کے شکل میں ملتی ہے، اور نیکی کا صلہ ماں باپ کی نیکی کا صلہ ہوتا ہے۔ یہ بڑے کام کی بات ہے، اگر سمجھنے کی کوشش کریں۔ گناہ کی سزا دوسرے گناہ کی شکل میں ملتی ہے، اور نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے کہ آپ کو دوسری نیکی سے نوازتا ہے۔ اور یہ بالکل سمجھے کہ بالکل مشاہدہ۔ میں ایک مثال دوں، آپ کسی کے ہاں مہمان گئے کسی کے ہاں، آپ وہ آپ کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آیا، اور جب آپ اٹھنے لگے تو کیوں اتنا جلدی ہے، اچھا ٹھیک ہے جا رہے، لیکن آنا دوبارہ، وعدہ کرو کب دوبارہ آؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا آنا اس شخص کے نزدیک مقبول ہے۔ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ نیکی کریں اس کا توفیق دے، کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو رہے، نیکی کے بدلہ آپ کو نیکی کی شکل میں دے رہا ہے۔ اور اگر آپ بیٹھے رہیں جب تک منہ بنائے رہے اور آپ جانا چاہیں، ہاں معلوم ہے آپ بڑے مشغول ہوں گے، چلیں آپ چلیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور نہ ہی اس نے آپ کو دوبارہ کہا کہ آپ آئیے گا۔ اور اس پر قرآن میں دلیل موجود ہے، قرآن میں دلیل موجود ہے، علماء کا یہ تدبر تھا۔ مثال تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو حسنہ نیکی کرے گا ہم اس پر ایک نیکی اور اس کو اور اضافہ کر کے دے دیں گے۔ اور گناہ کے بارے میں ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ، جن لوگوں نے برائی کیا اس کا نتیجہ کیا؟ برائی نکلا۔ تو ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے، جیسا کہ ایک نیکی دوسرے نیکی کا سبب بنتی ہے۔ تو جیسا کہ بعض سلف صالحین کا ارشاد ہے، گناہ کی سزا دوسرے گناہ کی شکل میں ملتی ہے، اور نیکی کا صلہ ماں باپ کی نیکی کا صلہ ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکی جو اس کے قریب ہوتی ہے کہتی ہے کہ مجھے بھی انجام دیتے چلو، مجھے بھی انجام دیتے چلو۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر کیوں بیکار بیٹھے، چلو سبحان اللہ ہی آپ پڑھ لو، آگے مصحف ہے وہی اٹھا کر کے ایک صفحہ چلو، مصحف کو کم سے کم دیکھ ہی لو، ایک حرف پڑھ لو، تو ایک نیکی دوسرے نیکی کو دعوت دیتی ہے۔
جب وہ اس کو انجام دے لیتا ہے تو ایک اور نیکی اسے یہی دعوت دیتی ہے، اور اس طرح نیکیوں کا یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، جس سے بندے کو بے حساب نفع حاصل ہوتا ہے اور نیکیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ اور جو شکل نیکیوں کی ہے وہی گناہوں کی بھی ہے، یعنی طاعات اور معاصی بندے کے حق میں نہ مٹنے والی تصویریں لازم غیر منفک صفات اور صفات لازمہ اور ثابت و لازم ملکہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ جس وقت کسی نیکوکار آدمی سے کوئی نیکی چھٹ جاتی ہے تو وہ اسے اپنے لیے تنگی اور تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے اس پر زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اگر انسان احساس کرے تو ہوتا ہے ایک انسان ایک نیکی کا عادی ہے، اگرچہ وہ واجبات میں نہیں ہے۔ مثال تو ایک انسان تہجد پڑھنے کا عادی ہے، اگر کسی دن اس کی آنکھ لگ جائے نہ اٹھے تو اسے کس قدر افسوس ہوتا ہے، ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو کہ آج کیوں ایسے ہوا، ہم نے تھوڑا سا الارم بجا فوراً مجھے اٹھ جانا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو یہ دل اس کا ملامت کر رہا ہے، اندر سے وہی محسوس کر، کوئی دوسرا نہیں محسوس کر رہا کتنا اس کا دل ملامت کر رہا۔ اور اس کی غفلت اس پر زمین تنگ ہوئے، اور وہ اپنے کو اس مچھلی کی طرح پاتا ہے جو پانی سے الگ کر لی گئی ہو اور وہ پانی میں جانے کے لیے بےتاب ہو۔ مچھلی کو اس وقت سکون ملتا ہے جبکہ وہ پانی میں جا گرے، پانی ہی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ایک عاصی گنہگار کسی معصیت و گناہ کو چھوڑتا ہے اور نیکی کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس پر بھی زمین تنگ ہو جاتی ہے اور سینے میں تنگی پیدا ہوتی ہے، اور جب تک وہ دوبارہ یہ گناہ نہ کر لے اور جب تک کہ وہ دوبارہ یہ گناہ نہ کر لے، زندگی کی ساری راہیں اس پر تنگ ہو جاتی، حتیٰ کہ بعض فاسق و فاجر لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ بلا کسی لذت، بلا کسی لطف اور بلا کسی داعیہ اور خواہش کے بھی ارتکاب گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بہت عام ہے اگر انسان اس کے اوپر غور کرے۔ ایک انسان مثال کے طور پر وہ فاسق اور فاجر اور ڈاکو، اس کا کام ہی لوگوں کو تکلیف دینا، اذیت پہنچانا یہ ہوتا ہے، کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا، جا رہا ہے کوئی تو گالی ہی دینا اس کو شروع کر دیتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، وہ اس کو چھیڑ بھی نہیں رہے، ہاں کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح ایک عاصی گنہگار کسی معصیت و گناہ کو چھوڑتا ہے اور نیکی کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس پر بھی زمین تنگ ہو جاتی ہے اور سینے میں تنگی پیدا ہوتی ہے، اور جب تک کہ وہ دوبارہ یہ گناہ نہ کر لے زندگی کی ساری راہیں اس پر تنگ ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ بعض فاسق و فاجر لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ بلا کسی لذت، بلا کسی لطف، بلا کسی داعیہ اور خواہش کے بھی ارتکاب گناہ کرتے رہتے ہیں، اور بات صرف یہی ہوتی ہے کہ گناہوں کی مفارقت سے اس کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ اس گروہ کے شیخ حسن بن ہانی، مشہور شاعر ابو نواس کا معلوم ہے اس کے اشعار کیسے رہا کرتے تھے، کا شعر ہے وَقَاسٍ شَرِبْتُ عَلَى لَذَّةٍ وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا، ایک جام شراب کی تو میں نے لذت سے لی ہے نا، اور دوسرے جام سے پہلے سے پیدا شدہ مرض کا ہم نے علاج کیا ہے۔ دوسرے جام سے پہلا جو مرض، اس سے جو ہماری بیماری پیدا ہو گئی، یعنی چونکہ میں اس کا عادی بن گیا تھا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی ہم کو، اس لیے ہم نے دوبارہ اس کو پیا ہے۔ ایک جام شراب میں نے لذت سے نوش کی اور دوسرے جام سے پہلے سے پیدا شدہ مرض کا علاج کیا۔ اور کسی دوسرے شاعر نے کہا وَكَانَتْ دَوَائِي وَهِيَ دَائِي بِعَيْنِهِ كَمَا يَتَدَاوَى شَارِبُ الْخَمْرِ بِالْخَمْرِ، عشق سے محبت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا۔ یہی چیز ہے، عشق سے محبت نے زیست کا مزہ پایا، درد بے دوا، درد کی دوا پائی اور درد بے دوا پایا۔ جی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ طاعت الہی کا اہتمام و الزام کرتا ہے اور طاعت و عبادت سے اس کو خاص قسم کا انس اور الفت و محبت ہو جاتی ہے تو اس کو ہر چیز پر مقدم سمجھتا ہے۔ جب اس بندے کی حالت یہ ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے جو ہر طرح اس کی امداد کرتے ہیں اور اسے اطاعت الہی اور عبادت کا شوق دلاتے ہیں، بات کا
یہ ایسی چیز ہے جس کو انسان اگرچہ بظاہر محسوس نہیں کرتا، اس کے جذبات ایمانی کو ابھارتے ہیں، بستر تک چھڑا دیتے ہیں، کیسی حالت اور کیسی ہی مجلس میں بیٹھا ہوا ہو اسے اٹھا کر طاعت و عبادت میں لگا دیتے ہیں۔ اس طرح جب بندہ کوئی گناہ و معاصی اور گناہوں سے الفت کرنے لگتا ہے، گناہوں کو محبوب رکھتا ہے اور خیر و نیکی کے مقابلے میں گناہوں کو ترجیح دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو اس پر مسلط کر دیتا ہے جو معاصی اور گناہوں میں اس کی امداد و معاونت کرتے ہیں اور اس کے جذبات شیطانی و نفسانی کو ابھارتے ہیں۔ پہلا بندہ وہ ہے جس کی اعانت و امداد کے لیے طاعت و عبادت کا پورا لشکر موجود ہوتا ہے، جو اس کی پشت پر رہ کر اس کی پوری امداد کرتا ہے، اور اس لشکر کی امداد سے بندہ نہایت قوی اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جس کی پشت پر معصیت و گناہ کا لشکر ہوتا ہے، جو معصیت و گناہوں میں اس کی اعانت و امداد کرتا ہے، یہ شیطانی لشکر اسے معصیت و گناہ میں قوی اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ گناہ آثار معاصی میں سے، یعنی گناہ کے جو برے آثار ہیں ان میں سے کہتے ہیں ایک خطرناک اور مہلک امر یہ ہے کہ گناہ بندے کے قلب کو، دل کو کمزور اور پست ہمت بنا دیتے ہیں، توبہ کے ارادے کو آہستہ آہستہ کمزور کرتے رہتے ہیں، اور معصیت و گناہ کے جذبات و ارادے کو قوی و مستحکم کرتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ بندے سے توبہ و انابت کی توفیق ہی مفقود ہو جاتی ہے۔ یہ چیز غور کرنے کی ہے، ذرا سوچیں آپ۔ بہت سے لوگوں کو، بلکہ خود انسان جو ہے اپنے اوپر کرے، اگر پہلی بار اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ استغفر اللہ سوچتا ہے کہ بہت ہم نے اس سے توبہ کری، لیکن جب عادی ہوتا گیا تو وہی چیز اس کی عادت بن جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ بندے سے توبہ و انابت کی توفیق ہی مفقود ہو جاتی ہے، اور شدہ اس کے قلب سے توبہ و انابت کا مقصد و ارادہ کلیتاً ختم ہو جاتا ہے۔ بس جس بندے کا آدھا قلب یعنی دل مر چکا ہو، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ استغفار کے لیے جھکتا بھی ہے تو اس کی توبہ اور استغفار کیا ہے؟ جھوٹی ہوتی ہے۔ زبان سے بہت کچھ کہتا ہے لیکن قلب معصیت سے آلودہ ہوتا ہے، اور باوجود توبہ اور استغفار کی رٹ کے وہ گناہوں پر اصرار ہی کرتا رہتا ہے، اس کا عزم و ارادہ گناہوں کے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حالت انسان کے لیے بڑا ہی شدید مرض ہے اور ہلاکت سے قریب تر ہونے کی حالت ہے۔ آثار و معاصی میں سے ایک گناہ انسان آثار معاصی میں سے ایک اثر یہ بھی ہے، یعنی گناہ کے آثار میں سے، نتائج میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کرتے کرتے اس کا عادی بن جاتا ہے، اور جب عادی بن جاتا ہے تو دل سے گناہ کی قباحت و برائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ذرا سوچیں تو اس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ پہلی بار جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر بڑا بھاری، لیکن دوبارہ عادی بن جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گناہوں کو برا ہی نہیں سمجھتا، وہ جھوٹ بولتا ہے لیکن جھوٹ بھی کیوں، نماز چھوڑتا ہے لیکن یہ بھی کوئی بڑا گناہ ہے، سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہے نا، نماز چھوڑے، ہمارے اسلام میں کوئی فرق۔ جتنے لوگ بے نمازی ہیں وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے اسلام میں کبھی نہیں مانیں گے، جیسے کہ ان کے نزدیک دل ایسا عادی ہو گیا ہے کہ ان کے اس کی اہمیت ہی نہیں رہ گئی، برا ہی نہیں سمجھتا، اور بے مہار نڈر ہو کر برملا لوگوں کی موجودگی میں گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ ارباب فسق و فجور کے نزدیک تو یہ بات ایک بہلانے کی دلچسپ چیز ہوتی ہے، اس میں ان کو انتہا درجے کی لذت محسوس ہوتی ہے، بلکہ اس قسم کے لوگ تو معصیت پر فخر کیا کرتے ہیں، اور لوگوں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو بڑے فخر و غرور کے ساتھ جھوم کر بیان کرتے ہیں، اور جنہیں ان کے اعمال اور کردار بد کی خبر تک نہیں ہوتی انہیں انتہائی دلچسپ طریقے سے سناتے ہیں کہ ارے وہ فلان، میں نے تو یہ اور ایسے کام کیے ہیں، کچھ تمہیں خبر بھی ہے؟ جو لوگ اس درجہ کے جرائم پیشہ بن جاتے ہیں ان کے لیے عافیت و خیر کے دروازے بالکل مسدود ہو جاتے ہیں، توبہ و انابت اور استغفار کی راہیں قطعاً منقطع ہو جاتی ہیں، اور سمجھ لینا چاہیے کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے اکثر و بیشتر توبہ و انابت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کل امتی معافی الا المجاہرون، میری ساری امت کو معافی مل جائے گی مگر خود رسوا ہونے والوں کے لیے معافی نہیں ہے۔ میری امت کے سارے لوگوں کو معافی مل جائے گی مگر مجاہرہ کرنے والوں، دلیری سینہ زوری کرنے والوں کو معافی نہیں ہے۔ اور یہ رسوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ستر پوشی فرماتا ہے لیکن خود بندہ صبح ہوتے ہی اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کر لیتا ہے، لوگوں سے کہتا اے فلان میں نے فلاں اور یہ ایسا اور ایسا کیا، اس طرح وہ اپنے کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے حالانکہ پروردگار نے اس کی ستر پوشی کی تھی۔ آثار معاصی میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کے سارے گناہ دنیا کی اگلی امتوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے کسی نہ کسی امت کا ترکہ اور میراث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ نیک بنے اور نیکوں کا طریقہ اختیار کریں، کونوا مع الصادقین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو برے لوگوں کا طریقہ اختیار کرنے سے منع کیا ہے، لیکن گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اللہ تعالیٰ گویا نافرمان انہی برے لوگوں کے طریقے پر چل رہا اور نیکوں کے طریقے سے دور ہو رہا ہے۔ یہی امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ لواطت قوم لوط کا طریقہ ہے، لین دین میں لیتے وقت حق سے زیادہ لینا اور تولنا، اور اپنے اور دیتے وقت حق سے کم دینا اور تولنا قوم شعیب کا طریقہ ہے۔ زمین پر اکڑنا اور فساد کرنا فرعون اور قوم فرعون کا طریقہ ہے۔ تکبر و غرور، جبر و زیادتی قوم ہود کا طریقہ ہے۔ پس گنہگار و نافرمان آدمی ان میں سے جس امت کا گناہ کرے گا اسی میں اس کا شمار ہوگا، اسی میں اس کا شمار ہوگا۔ حالانکہ یہ امتیں اللہ تعالیٰ کی دشمن تھیں، یعنی انسان اس نقطے کے اوپر غور کرے۔ امام القیم رحمہ اللہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تم سے کہا جائے کہ تم فرعونی ہو تو ناراض ہوگے، کہا جائے کہ تم قوم ہود سے ہو تو ناراض ہوگا، لیکن تو خود ویسے گناہ کر کے اس کے اندر تو شریک ہو رہا ہے، شامل ہو رہا ہے۔ پس گنہگار و نافرمان آدمی ان میں سے جس امت کا گناہ کرے گا اسی میں اس کا شمار ہوگا، حالانکہ یہ امتیں اللہ تعالیٰ کی دشمن تھیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن احمد اپنی تصنیف کتاب الزہد میں، حالانکہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، اپنے والد کی کتاب الزہد میں، یہ ہونا چاہیے امام عبداللہ ابن امام احمد اپنے والد کی کتاب الزہد میں۔ فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے کہ ان کی کتاب الزہد نہیں ہے، کتاب کس کی ہے؟ اور اس میں انہوں نے کچھ اضافے کیے ہیں عبداللہ ابن امام احمد نے، یعنی اپنی سند سے کچھ روایتیں ذکر کی ہیں، جیسے مسند احمد کے اندر اپنی سند سے کچھ روایتیں ذکر ہیں، اسے کہتے ہیں زوائد مسند احمد، زوائد کتاب الزہد، تو یہ اسی میں سے ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن امام احمد اپنے والد کی کتاب الزہد میں اپنے والد سے اور وہ مالک ابن دینار سے بیان کرتے ہیں، یعنی ہم کس سے بیان کرتے ہیں؟ مالک ابن دینار سے کہا، یعنی مالک ابن دینار نے کہا اوحى الله الى نبی من انبیاء بنی اسرائیل ان قل لقومک لا تدخلوا مداخل اعدائی۔ انبیاء بنو اسرائیل میں سے کسی پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ میرے دشمن جہاں داخل ہوں وہاں تم داخل نہ ہونا، میرے دشمنوں نے جو لباس پہنا تھا تم نہ پہننا، میرے دشمن جس سواری پر سوار ہوئے تھے تم سوار نہ ہونا، میرے دشمن جو کھانا کھاتے تھے تم نہ کھانا، اگر تم ایسا کرو گے تو جیسے وہ میرے دشمن ہیں تم بھی میرے دشمن بن جاؤ گے۔ اسی لیے جانتے ہیں شریعت اسلامیہ میں غیر قوم کی مشابہت جائز نہیں ہے، خاص طور پر وہ چیز جو ان کا قومی یا مذہبی شعار ہو۔ مذہبی شعار میں اگر مشابہت کی گئی تو یہ تو کفر اور شرک میں داخل ہے، اور قومی شعار میں مشابہت کی گئی تو یہ
بہت بڑا فسق ہے، یہ بہت بڑا فسق ہے، وہ اسلام سے خارج ہونے کا سبب نہیں بنے گا، لیکن اگر قومی شعار مشابہت کی گئی تو اس سے انسان مذہب سے خارج ہو جائے گا۔ مشابہت کا معاملہ شریعت کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے قرآن مجید میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان جیسے تم لوگ نہ ہو جاؤ۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت بالسیف بین ید الساعہ حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں تاکہ دنیا میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کی جائے۔ میرا رزق اللہ تعالیٰ نے میرے نیزے کے سائے تلے کر رکھا ہے، اور جو اصل مقصد ہے حدیث بیان کرنے کا، اور میری مخالفت کرنے والوں کے لیے اللہ نے ذلت و رسوائی لازم کر دی ہے، اور جو شخص بتکلف کسی قوم، یہ بتکلف کے اضافہ کی ضرورت نہیں تھی، جو شخص کسی قوم سے تشبہ اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، وہ انہی میں شمار ہوگا، اس کا شمار۔ اب ظاہر بات ہے کوئی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے دشمنوں میں اپنے آپ کو شمار کرائے۔ معاصی کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ بندہ گناہ کرنے سے پروردگار عالم کے نزدیک بے وقعت اور بے وزن ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اس کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اس کی نگاہ سے، اسی لیے دیکھیں انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا عزیز ہے، کتنا عزیز ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ساری زمین کا ہلاک اور تباہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کی تباہی کے مقابلے میں آسان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا وہ قول آپ لوگوں کو ہوگا کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ما آدمک و آدم شانک، تو کتنا عظیم اور تیری شان کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن بندے کی شان اللہ کے نزدیک تجھ سے، لیکن یہ کب باقی رہتی ہے؟ جب مومن رہے، اللہ کا مطیع اور فرما بردار رہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو 10 درہم بھی کر لیا اللہ کو ہاتھ کاٹ دے گا، شادی شدہ ہے زنا کر دیا پتھر سے مار کے تو آپ کی کوئی وقعت اب نہیں رہ گئی۔ تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک بے وقعت ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ اصل میں یہ نقطہ ذرا غور کریں، اللہ نے اسے گناہوں سے بچایا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک وہ بے وقعت ہو گیا ہے، کوئی وقعت نہیں۔ جیسے ایک شخص ہے وہ اپنے بچے کو آخر مارتا ہے، پڑھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک اہمیت ہے، محبت ہے تاکہ آگے کچھ بنے، اور ایک دوسرے کے بچے کو جاؤ پڑھے نہ پڑھے میرا کیا جاتا ہے، جاؤ فیل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو گناہ سے کیوں نہیں بچایا؟ کیوں گناہ میں پڑنے دیا آپ کو؟ حالانکہ اللہ بچا سکتا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہوتے ہیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی ان کو عزت نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مکرم، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اگرچہ لوگ اس قسم کے لوگوں کو ان کے خوف و ڈر کے مارے ان کے شر سے بچنے کے لیے بظاہر عزت کرتے ہیں، حقیقت بھی یہ ہے نا۔ ہم سبھی لوگ ہیں اپنے کفیل کی بڑی عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کس لیے کرتے ہیں؟ ورنہ کہ جی بے خامہ ہے کہ نہیں؟ دل میں اکیلے جاتے ہیں تو گالیاں بھی دیتے رہتے ہیں، ارے بڑا نالائق ہے، بہت سختی کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہی امام القیم رحمہ اللہ کہ اگرچہ لوگ اس قسم کے لوگوں کو ان کی
ان کے خوف و ڈر کے مارے ان کے شر سے بچنے کے لیے بظاہر عزت کرتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں وہ انتہائی ذلیل اور حقیر ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے عزت نہیں دی تو کوئی اسی کو نہیں۔ یہ بھی معاصی کا اثر ہے کہ جب بندہ بکثرت پیر دے پہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ گناہ کا جب عادی ہو جاتا ہے، قتل کرنا بھی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رہتی، اس لیے کہ وہ چوری کرتے، ڈاکہ ڈالتے، چھینتے، یہ کرتے وہ کرتے، اب عادی ہو گیا ہے۔ اب اسے قتل کرو بھی، تھوڑے 10,000 کے لیے 5,000 کے قتل بھی کر دے گا لوگوں کو، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے پہلے چاہے اتنا شرمندہ رہا ہو کہ کسی لڑکی کی طرف جو ہے وہ نظر اٹھا کے دیکھتا بھی نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ نظر ملائی، پھر باتیں کی، یہ سب گناہ بڑھتے گئے، تب اس کے لیے دنوں میں پڑ جانا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی معاصی کا اثر ہے کہ جب بندہ بکثرت پیر دے پہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر بڑے سے بڑے گناہ بھی اس کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی ہلاکت کی علامت ہے، یہی اس کی ہلاکت کی علامت ہے، کیونکہ بندے کی نگاہ میں جو گناہ چھوٹا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا بن جاتا ہے۔ بندے کی نگاہ میں جو گناہ چھوٹا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا بن جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہا فی اصل الجبل، یعنی صاحب ایمان اپنے گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ پڑے۔ حالانکہ اصل معنی یہ ہے کہ مومن بندہ اپنے گناہوں کو سمجھتا ہے کہ وہ پہاڑ کے دامن میں کہیں ہے، ڈرتا رہتا ہے، گناہ تو کیا ہے لیکن ڈر ہے کہیں اس گناہ کی وجہ سے اپنا یہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ پڑے۔ اور فاجر آدمی اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے گویا ناک پر مکھی بیٹھی ہے، ہاتھ اٹھایا اور مکھی کو اڑا دیا۔ یہ بھی گناہوں کے اثرات میں سے ہے، گنہگار کے گناہوں کی نحوست بے گناہ انسانوں اور جانوروں تک کو تباہ کر دیتی ہے۔ گنہگار کے گناہوں کی نحوست بے گناہ انسانوں اور جانوروں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس کے ظلم و گناہ کی وجہ سے خود تو وہ جل مرتا ہی ہے، لیکن دوسرے بے گناہ انسان اور جانور بھی جل مرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ظالم کے ظلم کی وجہ سے چڑیا اپنے گھونسلوں میں مر جایا کرتی ہیں۔ وہ کیسے؟ اس کی وجہ سے اللہ نے بارش نہیں نازل کی، اللہ نے پھلوں میں کمی کر دی، اللہ تعالیٰ نے گلے میں کمی کر دی اس کے گناہ کی وجہ سے۔ امام مجاہد کا قول ہے، جب قحط سالی ہو جاتی ہے تو جانور چوپائے ظالم انسانوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ ان کی وجہ سے برسات رک گئی ہے۔ امام اکرمہ فرماتے ہیں کہ زمین کے جانور، کیڑے مکوڑے، چھپکلیاں اور بچھو تک چلا اٹھتے ہیں کہ بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر برسات رک گئی ہے۔ بس گنہگار کو صرف اس کے گناہوں کی سزا ہی بس نہیں کرتی، بلکہ بے گناہوں کی لعنت و پھٹکار بھی اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔ معصیت و آثار معاصی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ معصیت انسان کو ذلیل و حقیر کر دیتی ہے، اور یہ یقینی حقیقت ہے، کیونکہ دنیا جہاں کی ساری، دیکھیے اس سے پہلے والا تھا کہ اللہ کی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے، یہاں ہے کہ لوگوں کی نظروں میں، یہ فرق سمجھیں گے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کیونکہ دنیا جہاں کی ساری عزتیں طاعت الہی سے وابستہ ہیں۔ عزت کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہر قسم کی عزت ہے۔ یعنی پس بندے کو چاہیے کہ وہ طاعت الہی کے ذریعے خواستگار عزت ہو۔ عزت صرف طاعت الہی سے میسر آ سکتی ہے اور بس، چنانچہ بعض صالحین یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعزنی بطاعتک ولا تذلنی بمعصیتک، اے اللہ تعالیٰ اپنی طاعت کی توفیق دے کر مجھے عزت بخش،
اور اپنی نافرمانی کی توفیق دے کر مجھے ذلیل نہ کر۔ حسن بصری کا ارشاد ہے، یہ لوگ اگرچہ قوی و خوبصورت کھچروں پر سوار ہو کر کے دوڑتے پھرے، اگر چاہے جتنی اچھی گاڑی لے کر کے دوڑائیں، اور کھر بجاتے پھرے، اور ان کی تیز رفتاری پر فخر و نخوت کے ڈھول پیٹے جاتے رہیں، لیکن گناہوں کی ذلت جو ان کے لیے لازم ہو چکی ہے وہ کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ بن مبارک کے یہ اشعار ہیں، رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها وهل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها۔ میں نے دیکھا کہ گناہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں، اور گناہ کی مداومت ذلت کا موجب بن جاتی ہے۔ گناہ سے بچنا دلوں کی زندگی ہے، اور تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ تم گناہوں کی مخالفت کرو، یعنی گناہوں سے دور رہو، اور دین کو بادشاہوں اور مشائخ سو اور برے تارک دنیا کے سوا کسی اور نے خراب نہیں کیا ہے۔ آثار معاصی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ معاصی سے عقل مند کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ جی، گناہ سے عقل خراب ہو جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ اب اگر اس سے آپ کو گناہ اور طاعت کے اندر فرق نہ محسوس ہو، اس کا مطلب کہ آپ کی عقل جاتی رہی ہے۔ جب انسان کو فائدہ اور نقصان نہ لگے تو آثار معاصی میں سے یہ بھی ہے کہ معاصی سے عقل مند کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ عقل ایک نور ہے، چنانچہ بعض صالحین کا مقولہ ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی عقل غائب ہو جاتی ہے۔ عقل کا غائب ہونا بالکل واضح ہے۔ اگر عقل موجود ہوتی تو اسے معصیت سے کیوں باز نہ رکھتی؟ وہ کیوں نہ سمجھتا کہ اس کی جان اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے قہر اور غلبہ کے ماتحت ہے، اس کے کردار سے اللہ تعالیٰ ہر طرح باخبر ہے، اللہ ہی کے گھر میں اس کے فرش پر بیٹھا ہے، نیز اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، جو کچھ کرتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کا واعظ گناہوں سے احتراز کرنے کی اسے ہدایت کرتا ہے، ایمان کا واعظ گناہ سے روکتا ہے، موت کا واعظ جہنم اور جہنم کا واعظ اسے معصیت سے منع کر رہے ہیں۔ نیز یہ کہ معصیت سے اس کی دنیا اور آخرت کی خیر و فلاح جو ضائع ہو رہی ہے وہ اس کے عارضی سرور اور ناپائیدار وقتی لذت سے بدرجہ قیمتی ہے۔ تو کیا کوئی صاحب عقل و بصیرت ان تمام امور کی ناقدری کر سکتا ہے، اور کیا کوئی عقل سلیم اسے گوارا کر سکتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل سے انسان کی گناہ سے انسان کی عقل جاتی رہتی ہے۔ آثار معاصی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو گنہگار کے قلب پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ غافل اور بے خبر ہو کر رہ جاتا ہے، جیسا کہ بعض سلف صالحین نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس کے معنی پردے پر گناہ کرنے کے ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پردے پر گناہ کرتا رہا حتیٰ کہ قلب بالکل اندھا ہو گیا۔ بعض دوسرے علماء کہتے ہیں جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو وہ دلوں کو گھیر لیتے ہیں، اور اس بارے میں اصل بات یہ ہے کہ معاصی سے قلب زنگ آلود ہوتا ہے، اور معاصی کی کثرت ہو جاتی ہے، زنگ غالب آ جاتا ہے، حتیٰ کہ دل کا بڑا حصہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر جب معاصی اور بڑھ جاتے ہیں تو یہ انسان کی طبیعت بن جاتی ہے، ہر قلب پر قفل لگ جاتا ہے، یعنی تالا لگ جاتا ہے، اور پھر مہر لگ جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ اس کا قلب غلافوں اور پردوں میں مستور ہو جاتا ہے۔ اور اگر معصیت و گناہ کی ایک کیفیت ہدایت و بصیرت کے بعد ہوئی تو معاملہ بالکل ہی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ قلب کا بالائی حصہ نیچے ہوتا ہے اور نیچے کا اوپر، اور پھر اس کا دشمن پوری قوت سے اس پر غالب آ جاتا ہے، اور یہ دشمن جہاں چاہتا ہے اسے بہکا کر کے بہکاتا پھیرتا ہے۔ آثار معاصی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ، یہ ساتھیوں خاص طور پر یہ باتیں ذرا غور کرنے کی جو اب اس باب میں فصل میں ابن القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، آثار و معاصی
میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ رسول اللہ کی لعنت کی زد میں آتا ہے گناہ کرنے سے، اور کون چاہے گا کہ اللہ کے رسول اس کے لیے اس پر لعنت بھیجیں؟ رسول اللہ نے بہت سے گناہوں پر لعنت بھیجی ہے، پس جو شخص ان معاصی کا ارتکاب کرے گا وہ بدرجے اولا اس لعنت کا مستحق ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ترجمے میں کچھ جو ہے وہ خلل ہے، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں۔ اصل میں امام القیم رحمہ اللہ نے جو مجھے یاد ہے وہ یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد ایسے گناہوں پر لعنت بھیجی ہے جو تمام بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے کم پر لعنت بھیجی ہے۔ تو بڑے گناہ تو اللہ کے رسول کی لعنت کے بدرجہ مستحق ہوں گے، ہے نا؟ یہ ترجمے کی مجھے جو ہے اس میں لگ رہا ہے کہ یہ کوتاہی ہے، لیکن علی کل حال جو اصل چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے گناہ کرنے والا۔ بس جو شخص ان معاصی کا ارتکاب کرے گا وہ بدرجے اولا اس لعنت کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو بدن کو خودوا کر اس میں رنگ بھرے یعنی گودنا گودواتی ہیں، اور بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ کر بالوں کو لمبے کریں اور ایسا کرنے کا پیشہ اختیار کریں، چہرے سے بال اکھاڑیں اور اپنے دانت کو گھس کر کے تیز کریں اور اس کا پیشہ کریں۔ آپ نے سود لینے والے، اس کے لکھنے والے، اس کی گواہی پر لعنت بھیجی ہے۔ آپ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ آپ نے چور پر، شراب پینے والے پر، پلانے والے، بنانے والے اور اس پر جس کے لیے بنائی جائے اور اس کے بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اس کی قیمت لینے والے اور اٹھانے والے پر اور جس کے لیے اٹھائی جائے اس پر لعنت بھیجی ہے، اور ان پر لعنت بھیجی ہے جو حد بندی کے نشانات ادھر ادھر سے ہٹا دے، من غیر منار الارض جیسے۔ والدین پر لعنت بھیجنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، مخنث پر اور ان عورتوں پر جو مردوں کی وضع بنائیں یعنی مردوں کی شکل اختیار کر لعنت بھیجی ہے، دین میں بدعت جاری کرنے والے پر، اس پر عمل کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے، تصویر بنانے والے پر، لواطت کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے، ماں باپ کو گالی دینے والے پر لعنت بھیجی ہے، اندھے کو راستے سے بھٹکانے والے پر لعنت بھیجی ہے، اور کسی چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے، اور اس پر جو کسی جانور کے چہرے پر داغے یا اس کی شکل بگاڑے اس پر لعنت بھیجی ہے، مسلمانوں کو ضرر پہنچانے والے اور ان کو دھوکہ دینے والے پر لعنت بھیجی ہے، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر لعنت بھیجی ہے، قبروں پر چراغ جلانے والوں پر لعنت بھیجی ہے، عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اور غلام کو اس کے آقا کے خلاف ورگانے والے پر لعنت بھیجی ہے، بیوی کے ساتھ پیچھے کے راستے سے یعنی دبر میں جمع کرنے والے پر اور اس پر آپ نے والے پر، ان سب پر لعنت بھیجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے سرکش ہو کر علیحدہ سوئے گی صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا دوسرے کا بیٹا گردانے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان بھائی کو کسی ہتھیار سے ڈرائے گا اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ صحابہ کو گالی دینے والے پر بھی آپ نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب قرآن مجید میں کئی لوگوں پر لعنت کی ہے، مثلا لوگوں میں فساد کرنے والے پر، قطع رحمی لوگوں میں فساد برپا کرنے والوں پر، قطع رحمی کرنے والے پر، اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانے والے پر، اللہ کی آیات و ہدایت کو چھپانے والے پر، با ایمان پاک دامت عورت پر تہمت لگانے والوں پر، اور اس آدمی پر جو کافروں کی راہ کو مسلمانوں کی راہ سے بہتر کہیں ان پر لعنت بھیجی ہے۔ جو مرد عورت کے کپڑے پہنے اور جو عورت مرد کے کپڑے پہنے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ رشوت لینے والے اور درمیانی دلالی کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے، اس پر بھی رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اس پر بھی ان امور کے علاوہ دوسرے بہت سے امور پر رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف یہی سمجھ لے کہ یہ گناہ ایسے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں تو اس کی تنبیہ کے لیے کافی ہے، اس کا صرف یہ سمجھنا ہی اس کو گناہوں سے بچنے کا تقاضا کرتا ہے۔
آثار معاصی میں یہ بھی ہے کہ معصیت کرنے والا رسول اللہ اور فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی لعنت کا مستحق بنتا ہے، اور ادھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی دعا سے محروم رہ جاتا ہے، اللہ کے رسول کی دعا سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی رسول اللہ کو یہ حکم دیا ہے کہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کے حق میں آپ استغفار کریں، ایمان والے مردوں عورتوں کے حق میں آپ استغفار کریں۔ چنانچہ سورہ غافر میں، سورہ غافر یہاں پر چنانچہ غلط ہے، اس لیے کہ سورہ غافر میں نہیں بلکہ یہ سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اس سے اس طرف اشارہ ہے، اور جو فرشتے ہیں ان میں اشارہ سورہ غافر کی طرف، فرشتے مومن کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ عبارت کے اندر یہاں پر خلل ہے۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، یعنی جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ سے بھی بچا لے، اور اے ہمارے پروردگار ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے، اور ان کو ہر طرح کی خرابیوں برائیوں سے محفوظ رکھ۔ فرشتوں کی یہ دعا ان ایمان والوں کے لیے ہے جو مذکورہ صفات سے متصف ہوں، جو مذکورہ صفات سے متصف ہوں، یعنی الذین تابوا واتبعوا سبیلک، یہ ہے الذین تابوا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، جو لوگ توبہ کریں، یعنی یہ نہیں کہ جو لوگ گناہ کریں، ہے نا، ان کو لیے ہے گویا واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کیا کو اختیار کریں۔ اسی طریقے سے ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یہ نہیں کہا کہ ان کے آبا، ان کی بیوی اور ان کے ذریات کو، کیا کہا ومن صلح، جو نیک اور صالح ہوں۔ تو فرشتوں کی یہ دعا ان ایمان والوں کے لیے ہے جو مذکورہ صفات سے متصف ہوں اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اتباع کریں۔ پس جو لوگ مذکورہ صفات سے متصف نہیں ہیں اس دعا میں شمولیت کی ہرگز توقع نہ رکھیں۔ اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی وہ حدیث حضرت سمرہ ابن جندب سے ہے، وہ لمبی حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے گناہوں کا مشاہدہ کرایا گیا۔ وہ حدیث خواب والی ہے، آپ لوگوں کو یاد آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کو بیان کرتے تھے کہ کیا کسی نے خواب دیکھا ہے، کیا کسی نے خواب دیکھا ہے۔ تو ایک دن آپ نے خود ہی بیان کیا کہ ہاں ہم نے خواب دیکھا کہ دو آدمی آئے اور مجھے لے کر کے گئے، جس میں جھوٹوں کے، قرآن کو ترک کرنے والے، نماز کو چھوڑنے والے، زناکار، سود خور، ان تمام لوگ جو گناہ کرنے والے ہیں ان کا عذاب دکھایا گیا ہے۔ حدیث آپ لوگ لمبی ہے، میں اس حدیث کو پڑھنا نہیں چاہتا، اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے گناہ قبیح ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے عالم برزخ میں مشاہدہ کرایا گیا، اور آپ نے اسی لیے لوگوں کے سامنے بیان کیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہ 156 صفحے میں آثار معاصی میں سے یہ بھی ہے کہ زمین پر مختلف قسم کی آفتیں نازل ہوتی ہیں، پانی ہو، زراعت ہو، پھلوں اور گھروں پر تباہیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعد کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ بعد آ جائیں۔
امام مجاہد فرماتے ہیں ظالم حاکم جب ظلم و فساد شروع کر دیتا ہے تو برسات روک دی جاتی ہے، کھیتیاں اور نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم و فساد پسند نہیں ہے۔ استدلال میں انہوں نے یہی مذکورہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا آیت کے اندر لفظ بحر وارد ہے، اس سے مراد یہ دریا مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ آبادی مراد ہے جو جاری اور بہنے والے پانی کے کناروں پر واقع ہے۔ اسی پانی کو بحر کہا جاتا ہے، یعنی امام مجاہد کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ آبادیاں جو سمندر کے کنارے، دریاؤں کے کنارے ہیں وہ بھی، اور جو دریا سے دور ہے، ہر ایک کے اندر فساد اسی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ آثار اس کے بعد جو ہے وہ چند دلیلیں امام القیم نے دی ہیں، ہم مختصر کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ زمین کا پھٹنا، آثار معاصی میں ایسی بھی ایک زمین شک ہونے لگتی ہے، آبادیاں زمین کے اندر دھس جاتی ہیں، زلزلے آنے لگتے ہیں، زمین کی برکتیں اور اس کی رویدگی کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کی آبادیوں سے گزرنے والوں کو حکم دیا کہ یہاں سے روتے ہوئے جلد سے جلد نکل جاؤ اور ان آبادیوں کا پانی نہ پیو، یہاں تک کہ حکم فرمایا کہ اس پانی سے جو آٹا گوتھ لیا تھا وہ پھینک دو، اپنے اونٹوں کو بھی نہ کھلاؤ۔ اور یہ حکم آپ نے اس لیے فرمایا کہ قوم سمود کے گناہوں کی نحوست اس پانی میں بھی سرایت کر گئی ہے، گناہوں کی شومی پھلوں اور دیگر اشیاء میں بھی آتی ہے۔ عدل و انصاف کی برکت، امام حنبل رحمہ اللہ ایک حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے خزانے میں ایک تھیلی دیکھی جس کے اندر کھجور کی گٹھلی کے برابر گیہوں کے دانے بھرے ہوئے تھے، گیہوں کے کھجور کے گٹھلی کی طرح، اور تھیلی پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے عدل و انصاف کے زمانے میں ایسے گیہوں پیدا ہوا کرتے تھے، ابھی جو آپ کہہ رہے تھے جی۔ یہ تمام آفتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے گناہ اور نافرمانیوں کی وجہ سے بھیجی ہے۔ نیز بعض بدوؤں اور دیہاتیوں نے مجھ سے بیان کیا کہ آج کل جو پھل یہاں پیدا ہو رہے ہیں اس سے بہت بڑے پھل یہاں پیدا ہوتے تھے۔ جو آفتیں آج کل آ رہی ہیں پہلے نہ تھیں، کچھ تھوڑے ہی زمانے سے یہ آفتیں آ رہی ہیں۔ صورتوں اور خلقتوں میں بھی گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ جامع ترمذی میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس وقت آدم کو پیدا کیا انسان کا قد 60 ہاتھ کا تھا، یہ قد کم ہوتے ہوتے وہ رہ گیا جو تم آج دیکھ رہے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ ظلم و جور، خیانت، فسق و فجور سے زمین کو پاک کرنے کا ارادہ فرما لے گا تو اہل بیت نبوت سے اپنے ایک بندے کو بھیجے گا، یہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ جس طرح آج یہ زمین ظلم و جور سے پر ہے، اس وقت پھر سے عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی۔ یہ مسیح آ کر یہود و نصارہ کو قتل کرے گا اور وہ دین جسے لے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا پھر قائم اور مضبوط ہو جائے گا۔ زمین اپنی برکتیں اگلنے لگے گی جس طرح کی وہ پہلے اگلتی تھی، اور اس قدر برکت ہوگی کہ ایک انار سے ایک پوری جماعت سیر ہو کر کھائے گی، اور یہ حدیث صحیح ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ انار اس قدر بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے تلے ایک جماعت سایہ لے سکے گی۔ انگور کا ایک خوشہ اس قدر بڑا ہوگا کہ وہ ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ ایک جماعت یعنی ایک قبیلے کو سیراب کر دے گی۔ یہ برکت اس لیے ہوگی کہ زمین جب گناہوں سے پاک ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین پر یاجوج ماجوج کے قتل کے بعد کیا کرے گا؟ بارش بھیجے گا، اور بارش پوری زمین کو بالکل دھو کر کے برابر کر دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتوں کے آثار نمایاں اللہ تعالیٰ کی ان برکتوں کے آثار نمایاں ہوں گے جو گناہوں کی وجہ سے سلب کر لی گئی ہیں۔ ان میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو عقوبتیں اور سزائیں کی اگلی امتوں پر نازل ہوئی تھیں ان کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ اس قسم کے گناہ ان اثرات کو باقی رکھتے ہیں، اور جس طرح یہ معاصی اور گناہ اگلے سزا یافتہ امتوں کے آثار و معاصی ہیں، ان کی سزاؤں کے آثار بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام اور عالم کون و فساد، اللہ تعالیٰ کے احکام اور عالم
کون و فساد اور اس کے فیصلے سے یہ بات اولاً و آخراً متناسب ہے۔ عالم کون و فساد، ہاں جس قسم کا گناہ ہوتا ہے اسی قسم سزا ہوتی ہے، بڑے گناہ کی سزا بڑی ہوتی ہے، چھوٹے گناہ کی سزا چھوٹی، اور اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں بھی لوگوں کے فیصلے کرے گا اور دارالجزا میں بھی۔ غور کرو، شیطان سے رشتہ جوڑنے اور بندوں پر اس کے مسلط ہونے سے عمر، عمل، قول و فعل، روزی اور رزق کی برکتیں سلب ہو جاتی ہیں، اور جب زمین پر شیطان کی اتباع اور پیروی عام ہو جاتی ہے تو ساری زمین سے برکتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ تو پھر آخرت میں بھی تو یہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ ارباب معاصی کے لیے آخرت میں بھی کوئی سکون اور اطمینان کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ جہنم کے اندر روح و رحمت، برکت و سکون و اطمینان کا نام تک نہیں ہوگا۔ یہ امام القیم رحمہ اللہ گناہ کے آثار ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ اب ایک آثار جو ذکر کیا ہے وہ وہی محسوس کرتا ہے جو مومن ہوگا، وہی محسوس کرے گا جو مومن ہوگا اور جو غیرت اور ان چیزوں کو سمجھتا ہے۔ چنانچہ معاصی کی سزا یہ بھی ہے کہ انسان کے دل سے وہ غیرت فنا ہو جاتی ہے جس سے قلب کی حیات و اصلاح وابستہ ہے۔ انسان گناہ سے کیوں بچتا ہے؟ اس لیے کہ غیرت اس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ کو حرام کیوں کیا ہے؟ اپنی غیرت ہی کی وجہ سے نا۔ انسان اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ آپ کی بیٹی یا بیوی کی طرف دیکھ رہا ہے، نظر کر رہا ہے، تو آپ کو غصہ آئے گا نا؟ کیوں؟ غیرت کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے۔ تو کہا کہ گناہ جو ہے اس غیرت کو ختم کر دیتا ہے۔ گناہ کا اثر ہوتا ہے کہ یہ غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ تو معاصی کی سزا یہ بھی ہے کہ انسان کے دل سے وہ غیرت فنا ہو جاتی ہے جس سے قلب کی حیات و اصلاح وابستہ ہے۔ قلب کی زندگی کے لیے غیرت وہی حکم رکھتی ہے جو جسم کی زندگی کے لیے حرارت غریزیہ رکھتی ہے۔ ہماری خون کے اندر یہ دوران جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ ہمارے جس کے اندر حرارت ہے۔ اگر یہ ٹھنڈا ہو جائے تو کیا ہے؟ خون ہمارا جم جائے گا۔ تو جو اثر یہ حرارت ہمارے جسم کے لیے رکھتی ہے، ہمارے ایمان کے لیے، وہی اثر غیرت رکھتی ہے۔ جس طرح جسم بغیر حرارت غریزیہ کے زندہ نہیں رہ سکتا، قلب بغیر غیرت کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ غیرت کی حرارت ہی قلب کی خباثت و ناپاکی، مذموم صفات، ذلیل و خسیس اوصاف کو جلا دیتی ہے، جس طرح کی آگ کی بھٹی سونا، چاندی، لوہے کے زنگ کو جلا دیتی ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ شریف، بلند رتبہ، عالی قد، عالی ہمت شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر اپنے لیے، اپنے خواص کے لیے اور بندگان الہی کے لیے انتہا درجے کی غیرت رکھتا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں ساری دنیا سے زیادہ غیور تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتعجبون من غیرت سعد لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی۔ کیا تم سعد ابن عبادہ کی غیرت پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ یقین کرو میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ اور صحیح بخاری میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورج گہن کے موقع پر فرمایا، یا امت محمد ما احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ۔ اے امت محمد، اللہ تعالیٰ سے کوئی غیور نہیں ہے کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ الا احد اغیر من اللہ لا احد اغیر من اللہ من اجل ذلک حرم الفواحش، یعنی اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے اور اسی وجہ سے اس نے ظاہری باطنی فواحش کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی معذرت کو پسند نہیں کرنے والا نہیں ہے، اسی لیے اس نے اپنے رسول کو جنت کی بشارت اور دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ سے زیادہ مدح و تعریف کا پسند کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اسی لیے اس نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ علا کل حال اس حدیث کے اندر اور بہت زیادہ چیزیں لانے کے بعد امام ابن القیم رحمہ اللہ لمبی بڑی بحث کی ہے، اور اپنے میں اس کو پڑھنے کے لائق ہے کہ انسان کے گناہ کا یہ اثر ہوتا ہے
کہ اس کے دل سے آہستہ آہستہ غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ حیا اصل میں کہاں ہوتی ہے؟ انسان کے دل میں۔ اس کا اثر انسان کے چہرے اور آنکھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو گناہ سے کیا ہے؟ حیا ختم ہو جاتی ہے۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ حیا جو قلب کا اصلی جوہر اور حیات ہے، اس لیے کہ حی اصل میں ہے جس کے معنی ہوتا ہے زندگی کے، اور اس پانی کے جس سے انسان کی زندگی وہ ملے، کیا کہ زمین کو رویدگی ملے، اور اسی سے حیا بنا ہے، جس کا معنی ہے کہ اگر کسی کے اندر حیا نہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ حیا جو قلب کا اصلی جوہر حیات ہے فنا ہو جاتی ہے، حالانکہ ہر خیر و فلاح کی اصل جڑ شرم و حیا ہے۔ جب یہی حیا فنا ہو جائے تو خیر و صلاح کی امید ہی نہیں قائم کی جا سکتی۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ الحیاء خیر کلو، حیا سراسر خیر ہی خیر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث بیان فرمایا انا مما ادرک الناس من کلام النبوہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ لوگوں نے پچھلی نبوت کے کلام میں سے جو کچھ پایا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو بھی چاہو کر جاؤ۔ با حیا بے حیا باش ہرچے خواہی کن، فارسی کا شعر ہے۔ با حیا باش نہیں، بے حیا باش ہرچے خواہی کن، با حیا باش بادشاہی کن۔ بے حیا بن جاؤ، جو چاہو کرو، کوئی بات نہیں، اور اگر با حیا بنے رہو گے تو بادشاہی کرو۔ تو اس کلام کی دو تفسیر کی گئی ہے نقطے کے طور پر سمجھنے کی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا نہیں تو جو چاہو کرو۔ آیا یہ نفی کے لیے ہے یا ایک خبر کے طور پر ہے؟ یعنی مثال کے طور پر ایک یہ ہے کہ یہ تنبیہ اور وعید کے طور پر کہا گیا ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ جب تم نے شرم و حیا چھوڑ دی تو پھر جو چاہو کرو، جو برائیاں بھی چاہو کر گزرو، کیونکہ برائیوں سے باز رکھنے والی چیز صرف شرم و حیا ہوتی ہے۔ یا تو انسان برائی چھوڑتا ہے اللہ کی شرم سے یا بندوں کی شرم سے، اور جب یہی ختم ہو گئی تو پھر کون سی چیز برائیوں سے انسان کو روک سکتی ہے؟ اس کلام کی یہی تفسیر سیدنا ابو عبیدہ نے بھی کی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس کام کے کرنے میں تمہیں اللہ سے حیا دامن گیر نہ ہو سکے وہ تم کر سکتے ہو، سمجھے نا؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی دیکھو کوئی کام ہے تمہارے سامنے، آیا اس کے کرنے سے تمہیں اللہ سے حیا تو نہیں آئے گی؟ اگر ایسا کام نہیں ہے تو اس کو کر جاؤ، کوئی حرج نہیں کرنے میں، نہیں سمجھے؟ آسان ہے خلیل۔ اگر کوئی کام کرنا ہے آپ کو، آپ جا رہے ہیں، کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہوا تو آپ دیکھیں کہ یہ کام ہم کریں گے تو کہیں اللہ تو مجھے، یعنی اللہ اس پر کوئی سزا ہم سے پوچھے گا تو نہیں؟ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو کر جاؤ، کوئی بات نہیں۔ یہ دوسرا معنی ہے، لیکن پہلا ہی معنی وہ زیادہ راجح ہے، کیونکہ جس کام میں اس سے حیا دامن گیر ہو وہ قابل ترک ہے۔ یہ تفسیر بروایت امام ابن حانی امام احمد نے کی ہے۔ پہلی تفسیر کی روح سے یہ کلام وعید و تحدید اور تنبیہ ہے، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ میں ہے اعملوا ما شئتم۔ دوسری تفسیر کی روح سے یہ کلام ایک قسم کی رخصت و اباحت پیش کر رہا ہے، یعنی جس کام میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے حیا دامن گیر نہ ہو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کہا جائے کہ کیا اس کلام کے ہر دو معنی پر ایک کو محمول کر سکتے ہیں، یہ چیز جو ہے شاید جو ہے وہ زیادہ مفید نہ ہو آپ لوگوں کے لیے۔ مفید تو ہے لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم اختصار کرتے ہیں اس لیے آگے بڑھتے ہیں۔ معاصی کی سزا میں سے ایک معاصی ایک یہ بھی ایک بندے کے دل میں پروردگار عالم کی عظمت و جلال کم ہو جاتی ہے۔ یہ گناہوں کا ایک سزا بھی ہو سکتی ہے،
بلکہ میں سمجھ رہا ہوں، میں متنبہ کرنا بھول گیا، یہ 2 بار سے چیزوں سے لے کر کے اب یہ گناہوں کے برے آثار نہیں بلکہ گناہوں کی سزاؤں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں غیرت سے. یہاں غیرت سے یہ گناہوں کی سزا ہے. اب تک تھا گناہوں کی یہ برے آثار اور نتائج ہوتے ہیں، اور گناہوں کی سزا کیا ملتی ہے کہ انسان غیرت سے، انسان حیا سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ انسان کے لیے غیرت بڑی اہم چیز ہے اور حیا بھی بڑی اہم چیز ہے. اسی طریقے سے معاصی کی ایک سزا یہ ہے کہ بندے کے دل سے پروردگار عالم کی عظمت و جلال ختم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک عظمت و جلال، وقار و ہیبت جو بندے کے دل میں ہونی چاہیے قطعاً باقی نہیں رہتی. اگر قلب میں اس کی عفت و ہیبت، اس کی عظمت ہمارے خیال سے ہونا چاہیے، عفت کے بجائے عظمت، اس کی عظمت و ہیبت موجود ہوتی تو وہ کبھی عصیان و نافرمانی کی جرأت نہ کرتا. بندہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف نہیں. اللہ کی عظمت جو ہونا چاہیے نا، وہ اس لیے کہ ہر بڑے کی انسان، بلکہ اگر اسے معلوم رہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو گھر میں جاؤں گا تو ابو ہم سے سوال کریں گے، تو انسان وہ کام چھوڑ دیتا ہے نا؟ کیوں؟ اس سے بڑے ہیں. تو یہی چیز یہاں پر ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، گناہ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت گویا ختم ہو جاتی ہے. بسا اوقات بات فریب خوردہ انسان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں اور اس کے عفو و کرم کی فراوانی ہم سے گناہ کراتی ہے. اس کی عظمت و جلال ہمارے قلوب میں بے حد بے پایہ موجود ہے، ذرا بھی کم نہیں ہوتی ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تھا اور ہر قسم کا، اور کہتا تھا کہ مولوی صاحب آپ کیا جانے، دل کھول کے دیکھے تو اللہ کے رسول کی محبت سے بھرا ہوا ہے. جی بھرا ہوا ہے. تو یہی امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان، اس کی عظمت و جلال ہمارے قلوب میں بے حد و پایہ موجود ہے، ذرا بھی کم نہیں ہے. لیکن یہ بات اس کے نفس کا ایک خطرناک مغالطہ اور دھوکہ ہے، کیونکہ اگر بندے کے قلوب میں اس کی عظمت و جلالت، اس کی محرمات کی اہمیت ہوتی تو بندے گناہ کا ارتکاب ہی کیوں کرتے؟ اس کی عظمت و جلالت، اس کی محرمات کی اہمیت کا احساس بندوں اور گناہوں کے درمیان ایک زبردست دیوار ہے جو بندوں کو گناہوں سے روکتی ہے. جو لوگ معاصی اور گناہ کرتے ہیں در حقیقت وہ حق تعالی اور اس کے اوامر و نواہی کی کوئی قدر و عظمت ہی نہیں کرتے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی قدر نہیں کرتے وہ اللہ کی قدر کیا کر سکتے ہیں؟ اور اس کی امید ہی کیوں کر کی جا سکتی ہے کہ ایسے بندوں کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک محال سے محال اور ناممکن سے ناممکن امید ہے. اللہ تعالیٰ جیسا کہ فرماتا ہے وَذَلِكُ مَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمات کا ایک نقصان، گناہوں کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندوں کے دل سے اللہ تعالیٰ کی عظمت دھیرے دھیرے جاتی رہتی ہے. اسی طریقے سے گناہ کی ایک سزا آگے جو ذکر کر رہے ہیں صفحہ 170 پر، معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگار بندے کو بھلا دیتا ہے. پہلے وہاں تھا کہ بندے، اور یہاں اللہ تعالیٰ اس کو بھولا ہوا ہے اور اسے اسی کے نفس اور شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. اسے اسی کے نفس اور شیطان کے حوالے کر دیتا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے بندہ ہلاکت کے عمیق غار میں جا گرتا ہے اور اس کی نجات کی کوئی امید ہی باقی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا ہے.
اور ایسے ہی لوگ فاسق ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی و پرہیزگاری کا حکم فرماتا ہے اور اپنے مومن بندوں کو ان بندوں کی مشابہت سے روکتا ہے جو تقوی کی راہ سے منہ موڑ کر اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے کہ اگلے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو تقوی کی راہ چھوڑ بیٹھے تھے اور اپنے مصالح کو عذاب سے نجات دینے والے دائمی حیات بخش امور کو اور کمال لذت و سرور، کمال انعام کی موجب چیزوں کو بھلا بیٹھے تھے۔ یعنی اپنے مصالح کو، جس میں اس کی مصلحت ہے، اس کو بھول بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھول بیٹھے جس میں ان کی ہمیشہ زندگی، اس کو بھول بیٹھے۔ جب یہ لوگ عظمت الہی، خوف باری تعالیٰ اور احکام ربانی کو فراموش کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ سزا دی۔ کیا سزا دی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا ہے۔ عاصی اور نافرمان بندہ جب اپنی بھلائی کو فراموش کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ذکر سے اس کے قلب کو غافل اور بے خبر کر دیتا ہے، اور بندہ ہوائے نفسانی کا پیرو بن جاتا ہے، ہوائے نفسانی کا پیروکار بن جاتا ہے۔ جب بندہ اپنی بھلائی کو برباد کرنے میں اعتدال کی حد کو توڑ کر افراط و تفریط کے دلدل میں پھنس جاتا ہے تو لازمی طور پر اس کی ساری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس افراط و تفریط کی نظر ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ دنیا کی لذتیں اور مسرتیں اس قدر بے وقعت ہے کہ اس کی حیثیت گرمی کے بادلوں یا وہم و خیال کے انباروں سے زیادہ نہیں ہے۔ گرمی کے بادلوں سے کیوں مشابہت دی ہے؟ ہاں، اس لیے کہ عرب میں عام طور پر بارش کب ہوتی ہے؟ سردی میں ہوتی ہے۔ گرمی میں بادل بہت آئیں گے، خاص طور پر جب عموماً مشرقی ہوا چلے تو جو چین، انڈیا وغیرہ میں بادل رہتے ہیں وہ آتے ہیں اس طرف، لیکن برستے نہیں۔ تو یہاں ایک مثل مشہور ہے کہ گرمی کے بادل، یعنی وہ بادل جو برستے نہیں ہیں، انہی کی طرف جو ہے یہ اشارہ کیا ہے۔ چلیں سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔